سورت مریم مکی سورت ہے. آپ کو معلوم ہوگا، پیچھے بتا چکی ہوں کہ ہجرت حبشہ کے بعد جب مسلمان وہاں پر گئے تھے حبشہ میں، تو وہاں کے بادشاہ نے ریکویسٹ کی تھی مسلمانوں سے کہ کچھ قرآن کا حصہ پڑھ کر سنایا جائے. تو حضرت جعفر نے یہی آیات پڑھ کر سنائی تھیں، اور ان آیات کو سن کر ان کی نجاشی کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاف ہا یا عین صاد. کاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب کو چھپ کے پکارا تھا دل ہی دل میں، کیونکہ رب تو دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے، وہ تو زیر لب سرگوشیاں بھی ہماری جانتا ہے. اس نے عرض کیا، اے پروردگار، کیا تھی چپ کے سرگوشیاں؟ اے پروردگار، میری ہڈیاں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے. اے پروردگار، میں کبھی تجھ سے مانگ کر نامراد نہیں رہا. مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے. تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور اہل یعقوب کی میراث بھی پائے. اور اے پروردگار، اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا. اولاد کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں، بیوی بھی بانجھ ہے، دونوں طرف سے کوئی امید نہیں، لیکن اس کے باوجود کیا حال ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں، کہ اے اللہ اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا. صرف اولاد کی دعا نہیں، پسندیدہ انسان کی دعا مانگی. جواب دیا گیا، اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا. اللہ نے نام بھی خود رکھ دیا. ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا. بالکل انوکھا نام، جیسے ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کا نام وہ ہو جو اس سے پہلے دنیا میں کسی کا نام نہ ہو. عرض کیا، پروردگار، بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں؟ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا. تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے. آخر اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا. تجھے کس نے بنایا؟ عدم سے وجود میں کون لایا؟ زکریا علیہ السلام نے کہا، پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے. فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پہم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے. چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کوئی نعمت دے تو انسان کو اور کثرت سے اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے. یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا. اے یحییٰ، کتاب الہی کو مضبوط تھام لو، ہم نے اسے بچپن ہی میں حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی. اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا، اور وہ جبار نہ تھا اور نہ نافرمان. سلام ہے اس پر جس روز کے وہ پیدا ہوا، جس دن وہ مرے اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی. اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا. مریم یکایک بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. اس نے کہا، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں. یہ فرشتہ تھا. مریم نے کہا، میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں. فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے.
اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، پس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی۔ پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی۔ لوگ کہنے لگے، اے مریم، یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا، ہم اس سے کیا بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ بچہ بول اٹھا، قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ کتنا بڑا معجزہ! جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں کام کرتا ہے، اللہ اس کے دفاع کا سامان خود کرتا ہے۔ اس نے مجھے کتاب دی، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکن، مجھے بابرکت کیا، اینما کنت، جہاں بھی میں رہوں، وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا۔ ایک نیک انسان کی جتنی خصوصیات ہیں وہ سب ان آیات میں ہیں۔ وہ سب خصوصیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی دے دی گئیں۔ عموماً ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ اچھا بچے ہیں نا، کیا ہے، غلط کام کرتے چلے جائیں، یا ہم میں سے خود لوگ سوچتے ہیں کہ ابھی تو ہم ینگ ہیں، ابھی تو ہم چھوٹے ہیں، اس لیے کیا ہوا، ہم جو بھی چاہیں کریں، ابھی تو ہم جوان ہیں، دس از لائف، یہی تو زندگی ہے، ذرا انجوائے کر لیں چند دن، جب بڑے ہوں گے پھر سوچیں گے، پھر سیریس باتوں کی طرف دھیان دیں گے۔ نہیں، یاد رکھیں، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو چنے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے جنت میں عالی شان محل ہوتے ہیں، وہ بچپن سے ہی نیکی کی طرف رجحان رکھتے ہیں۔ اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچپن سے ہی بچوں کی نیکی اور نیک عادات کی طرف توجہ رکھیں۔ اور یاد رکھیں کہ اگر آپ میں سے کوئی بچپن میں کسی غلطی کا شکار ہو چکا ہو تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ آپ کو یاد ہے کہ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، وہ قیامت کے دن عرش کے سائے تلے ہوگا، عرش کے نیچے جب کوئی سایہ اللہ کے سائے کے سوا نہ ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھیں کہ پنگھوڑے میں پڑے ہوئے ایک معصوم بچے ہیں، بول رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ مجھے کن کن چیزوں کا حکم دیا گیا کرنے کے لیے، نماز کا، زکوٰۃ کا، اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا۔ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھ کو جبار اور بدبخت نہیں بنایا۔ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا، جب کہ میں مروں، جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، پس تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے، سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا، جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ یعنی یہاں پر ان لوگوں کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقائد رکھتے ہیں ان کی اصلاح کی گئی۔ نصارہ کا ایک فرقہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، کوئی دوسرا 3 میں سے ایک کہتا ہے، ایک تیسرا ان کو اللہ ہی کہتا ہے۔ پروٹسٹنٹ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، کیتھولکس جو ہیں وہ
ثالث و ثلاثہ کہتے ہیں، اور آرتھوڈاکس جو ہیں وہ کہتے ہیں ان اللہ هو المسیح، بے شک اللہ وہ خود ہی مسیح ہے، مسیحی اللہ. فرمایا یہ سب ظلم ہے جو یہ اپنے پاس سے باتیں بنا رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام تو حضرت مریم کے بیٹے تھے اور اللہ کے پیغمبر بن کر آئے، اور ان کے لیے بھی اللہ کے پیغمبر اور انسان ہونے کی حیثیت سے نماز، زکوٰۃ اور اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم تھا. اور پھر بڑی بات آپ دیکھیں، اگر غور کریں آپ کہ کسی بھی انسان کا بیٹا اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے، یا کسی بھی چیز کی اولاد اسی کی جنس میں سے ہوتی ہے. مثلاً بلی کی اولاد بلی ہی پیدا ہوتی ہے، کچھ اور تو نہیں ہو سکتی نا. کتے کی اولاد کتا ہی ہوتی ہے، انسان کی اولاد انسان ہوتی ہے. اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ ہر پھول کے اندر سے جو بیج بنتے ہیں دوبارہ ان سے ویسے ہی پھول نکلتے ہیں، کیونکہ یہی سلسلہ نسل ہے نا. کبھی آپ نے مختلف ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا. اب آپ دیکھیں کہ جب ہر چیز کی جو آئندہ نسل ہے اپنے بڑے سے ملتی جلتی ہے، تو پھر اگر ہم یہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے تھے، تو پھر نعوذ باللہ یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی انسان کی طرح کوئی انسان تھے. ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود تو انسان نہ اور ان کے بیٹے انسان ہو؟ یہ تو انہونی سی بات لگتی ہے، اس میں تو ویسے ہی کوئی لاجک نہیں. اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ کسی انسان کی طرح سمجھتے ہیں تو پھر وہ بھی ایک کریشن ہو گئے. تو پھر خالق اور مخلوق کا فرق کیا ہوا؟ کریٹر اور کریشن میں فرق کیا ہوا؟ پھر تو سب کی عبادت ہونی چاہیے، پھر صرف ایک اللہ کی عبادت کیوں؟ لیکن ظاہر ہے کہ کوئی انسان بھی خواہ کتنا بڑا ہو، نہ آسمان بنا سکا، نہ یہ سورج، نہ یہ چاند. اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو اللہ ہے وہ کسی انسان کی طرح ہے ہی نہیں، وہ ان سب سے بالا و برتر ہے. اس لیے کبھی بھی بھول کر کوئی یہ نہ سوچے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے اس بات سے. کیوں؟ یہاں پر بھی فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں جب کہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں اس دن سے ڈراؤ جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا. آخرکار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا. ابراہیم صدیق تھے، نبی تھے. صدیقیت کا مقام نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ ہے. ہر نبی اور رسول اپنے وقت کا سب سے بڑا صدیق ہوتا ہے. ہر نبی صدیق تو ضرور ہوتا ہے لیکن ہر صدیق نبی نہیں ہوتا. صدیق آج کے دور میں بھی پائے جا سکتے ہیں لیکن آج کے دور میں نبی نہیں پائے جاتے. اب آپ دیکھیں کہ وہ صدیق نبی تھے تو صدیقیت دراصل کیا ہے؟ اب شاید سوچ رہے ہو کہ کیا عورتوں میں بھی کوئی صدیقہ ہو سکتی ہیں؟ تو حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صدیقہ تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کے ساتھ بھی صدیقہ لگتا ہے. تو صدیق کیا ہوتا ہے؟ صدق سے مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ سچا انسان جس کے قول اور فعل دونوں میں مماثلت پائی جائے، مطابقت ہو، جو کہے وہ کر کے دکھا دے، ہر قربانی کر جائے، ہر چیز کو پیچھے چھوڑ جائے اللہ کی محبت کے دعوے کو سچا کرنے کے لیے. انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں. ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر بچے زیادہ دین کی سمجھ رکھتے ہوں تو ماں باپ کو انہیں فالو کرنے میں حرج اور شرم یا آر کی بات نہیں ہونی چاہیے. انسان کو علم لینے میں خواہ کوئی اپنے سے بڑا ہو، اپنے سے برابر ہو یا اپنے سے چھوٹا ہو، جو اچھی بات ہو، جہاں بھی ہو، جس کے پاس بھی ہو، اسے لے لینا چاہیے. آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا. ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے. ابا جان مجھے ڈر ہے کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی نہ بن جائیں. باپ نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟
اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا. باپ کی دھمکی دیکھیں، چھوٹی موٹی نہیں کہ تمہیں تھپڑ لگاؤں گا یا جوتے سے ماروں گا، ہاں پتھر سے ماروں گا، سنگسار کر دوں گا. بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا. آپ دیکھیں کہ بتوں کی محبت میں اگر لوگ اولاد قربان کر سکتے ہیں تو اللہ کی محبت میں کوئی چیز قربان کیوں نہیں کی جا سکتی. باپ نے کہا تو مجھ سے ہمیشہ کے لیے چلا جا، دور ہو جا. ایک بچے کے لیے اس سے بڑا صدمہ کیا ہو سکتا ہے؟ ذرا اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں اپنے ماں باپ کے سامنے کہ آپ کے والدین میں سے کوئی آپ کو یہ کہے کہ اگر تم دین کے راستے پہ چلنا چاہتی ہو تو ہمیشہ کے لیے ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاؤ. پھر ہم میں سے کتنے ہیں جو ثابت قدم رہے، ہم کہ نہیں اماں ہم دین چھوڑ سکتے ہیں، آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. ہم تو عملی طور پر پریکٹیکلی یہی کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا کی محبت لے لیتے ہیں، ہے نا؟ کیونکہ انسان جب اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، سب سے پہلی مشکل، سب سے پہلی رکاوٹ، سب سے پہلی اپوزیشن انسان کو اپنے ہی والدین سے ہوتی ہے، اپنے ہی گھر والوں سے ہوتی ہے. اور انسان گھر والوں کے معاملے میں بہت کمزور ہوتا ہے، ان کی بے رخی برداشت نہیں ہوتی. کسی بچے کے لیے ماں باپ کی بے رخی بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے، خصوصاً جب بچے چھوٹے ہوں. آپ دیکھیں کہ بچہ اگر آپ کی بات نہ مان رہا ہو اور آپ اس سے کہیں میں نہیں تم سے بولتی، تو آپ دیکھیں کہ سارے کھیل چھوڑ کے آ جائے گا اور آپ کے گلے میں باہیں ڈال لے گا. نہیں آپ ایسے نہیں کہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بہت تکلیف دہ بات ہے کہ ماں باپ بچوں کو ایسی دھمکی دیں. ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے بچپن میں، اپنی جوانی میں اپنے ماں باپ کی یہ بے رخی دیکھی، اتنا بڑا زخم، اتنی بڑی تکلیف کہ ماں باپ کی جدائی. لیکن کس لیے؟ اللہ کی محبت میں. ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں ماں باپ کو برا بھلا نہیں کہا. اللہ کے بندے کسی کی برائی کے جواب میں برائی نہیں کرتے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام علیک، ابا جان آپ پر سلام ہو. ان کو سلام کیا کہ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا. تو نیک اولاد کبھی والدین کے سامنے بگڑ اور اکڑ کر نہیں بولتی. میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے. کتنا بڑا اخلاق، کتنا بڑا اخلاق. آپ اگر میرے ساتھ برا کر رہے ہیں تو میں نہیں کروں گا، میں پھر بھی آپ کے لیے دعا کروں گا. کیا ہم ہیں ایسا کرنے والے؟ انہ کان بی حفیہ، میرا رب مجھ پہ بڑا مہربان ہے. وَأَعْتَزِلُكُمْ، میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں، چھوڑ رہا ہوں. آپ مجھے نکالتے ہیں، میں جا رہا ہوں. اور ان ہستیوں کو بھی چھوڑتا ہوں جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں. میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ رہوں گا. کتنا بھروسہ ہے اپنے رب پر، کتنا یقین ہے. یہ یقین ہی انسان کو ہر قربانی کرواتا ہے. بس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی. اللہ نے کمپنسیٹ کر دیا، نیک اولاد دے دی. ماں باپ نے دھمکیاں دے کے نکالا تو بچے اچھے دے دیے. یعقوب علیہ السلام کی نسل سے بنی اسرائیل، یعنی یعقوب پوتے تھے، زندگی میں پوتے کی بھی خوشخبری مل گئی بیٹے کے ساتھ ہی. انعام ہے نا اللہ کا. جب انسان اللہ کے راستے میں قربانی کرتا ہے تو اللہ دنیا میں خوشخبریاں دے دیتا ہے اور ہر ایک کو نبی بنا دیا، چنا ہوا نیک. ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے اولاد کی نیکی کی تمنا رکھتے ہیں. اللہ نے ان کو پیدائشی طور پہ نیک اولاد دی اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عزت شہرت دی. یعنی بچے نیکی میں مشہور ہوئے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، وہ ایک چنے ہوئے شخص تھے اور رسول نبی تھے. ہم نے اس کو طور کی دانی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا. اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. یہ کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے جن کی اولاد سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اور ان کی امت ہیں آج ہم سب. ایک شخص کی قربانی
ایک شخص کے دل پہ صدمے سہنے کا اثر نسلوں تک جاتا ہے. ایک شخص کی نیکی کا صلہ نسلیں بھی پا لیتی ہیں. اور اس کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرو. وہ وعدے کا سچا تھا، وعدے کا سچا، اور رسول نبی تھا. وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا. کتنی بڑی خوبی تھی. یعنی صرف نماز اور زکوٰۃ خود نہیں، اپنے بال بچوں کے لیے بھی. اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا. اس سے بڑی اور کیا خوبی ہو سکتی ہے کسی کی کہ کوئی شخص اپنے رب کو پسند آ جائے، کائنات کے بادشاہ کی نظروں میں کوئی سما جائے. کون ہے جو اس راہ میں کمپیٹ کرے، اس راہ کی تمنا کرے؟ آج تو یہ باتیں شاید آپ کو بہت چھوٹی اور ہلکی لگتی ہوں. کل جب اللہ کا دربار لگے گا، کل جب ہم وہاں اس حشر کے میدان میں اسی طرح اکٹھے ہوں گے، پھر پتہ چلے گا ان باتوں کی ویلیو کیا ہے. پھر معلوم ہوگا کہ اللہ کی نگاہ میں چنے جانے کا مطلب کیا ہے اور اس کی قدر و قیمت کیا ہے. اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو. وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا، اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح. یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے. اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا. اور ان کا حال یہ تھا. کیا حال تھا؟ ذرا دیکھیں ان کا حال اور پھر ہم اپنا حال. اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا. کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے، روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے. ہماری زندگی میں کتنے دن ایسے آئے کہ واقعی ہم اللہ کی آیات پہ روتے ہوئے سجدے میں گرے. دنیا کے لیے تو ہمارے بہت آنسو بہے، کبھی اولاد کے لیے، کبھی مال کے لیے، کبھی کسی اور دکھ درد کے لیے، لیکن اللہ کے لیے ہمارے کتنے آنسو نکلے. آپ کو معلوم ہے کہ وہ آنسو جو اللہ کے ڈر سے، اللہ کی محبت میں نکلے، وہ آنسو جس آنکھ سے نکلتا ہے اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. اور وہ شخص بھی عرش الہی کے سائے تلے ہوگا جس نے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کیا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، بس صرف رب کو یاد کر کے. ساتھ بیچ میں اور قصے کہانیاں نہیں یاد کرنی کہ کوئی اور غم یاد کر لیں اور روئیں اور اشک شوئی کریں اور کہیں تو میں اللہ کے لیے رو رہی ہوں. نہیں، صرف اللہ کے لیے. اس کو جو چیز دینی ہے اس میں ملاوٹ نہ کریں، صاف کر کے دیں اس کو نیت اور دل اور جذبوں اور ارادوں سے. ان لوگوں کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے. پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا. یعنی اتنے اچھے لوگوں کے بعد کچھ ایسے بیکار لوگ آئے کہ جو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے. اللہ تعالیٰ اب ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے ہیں اور خواہشات نفس کی پیروی کی، کیونکہ انسان اسی وقت نماز چھوڑتا ہے جب خواہشات نفس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. خواہشات نفس میں سے مثلاً سیر و تفریح، مثلاً کھانا پینا، نیند اور اسی طرح کی بہت سی چیزیں کہ جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر لیں. بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں. البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عملی اختیار کر لیں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی. ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے. کیسی ہیں وہ جنتیں؟ لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما. وہاں کوئی لغو بےہودہ بات نہ سنیں گے مگر سلام ہی سلام. کوئی بیکار بات، کوئی فضول بات، کوئی دل آزاری کی بات، کوئی پریشان کرنے والی بات نہ سنیں گے. وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا. اور وہاں ان کا رزق انہیں صبح شام مسلسل ملتا رہے گا. مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی جماعت جو جنت میں جائے گی ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند جیسے چمکدار ہوں گے.
اور نورانی ہوں گے. وہاں نہ انہیں تھوک آئے گی، نہ ناک آئے گی، نہ پیشاب آئے گا. ان کے برتن اور فرنیچر سونے کے ہوں گے، ہر چیز گولڈ کی. ان کا بخور خوشبودار ہوگا، ان کے پسینے مشک بو ہوں گے. یعنی جنت والوں کی اتنی خوبصورتی، اتنے حسین. ایک طرف وہ لوگ جو ناخلف، جنہوں نے نمازیں ضائع کر دی، دوسری طرف وہ جو جنت میں جانے والے کام کرتے رہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ان کی کنگھیاں بھی سونے کی ہوں گی، کنگھیاں بھی سونے کی، یعنی ہر چیز سونے کی. آپ خود سوچیں کہ وہ کیا حسن ہوگا، کیا جمال ہوگا، کیا خوبصورتی ہوگی. انسان دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اتنے احمق نا سمجھ لوگ ہیں کہ دنیا کی چند حقیر چیزوں کے پیچھے پڑ کر اس ابدی جنت کی راحتوں کو قربان کیے ہوئے ہیں، اس کے لیے کچھ کرتے نہیں. اصل بات یہ ہے کہ دنیا کی چیزیں بھی مفت میں نہیں ملا کرتی، کچھ کر کے ہی ملتی ہیں. خواہ آپ کسی بھی قسم کی کوشش کریں جو اس کے لیے ضروری ہو. لیکن جنت کی قیمت تو سراسر پھر عمل ہے. وہاں تو عمل کے بغیر کوئی بات نہیں، صرف باتیں اور بولنے کی کوئی قیمت نہیں. جب تک اس بولنے کو ہم مین نہ کریں، واقعی بولنا ہو، حقیقت میں بولنا ہو. یہ ہے جنت جس کا وارث ہم ان بندوں کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہے، متقی ہوئے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے. جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو کچھ پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے. وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں. بس تم اسی کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو. کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کے برابر، اس کے ہم پلہ؟ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا. انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا، پھر کیسے اٹھوں گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا. تیرے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے. جہنم کے پاس لا کے انہیں گھٹنوں کے بل، جیسے نماز میں سجدے کے لیے ہم نیچے گھٹنے ٹیکتے ہیں نا، ایسے اتحیات میں بیٹھ کے گھٹنے ٹیکتے، ایسے عاجزی سے لا کے بیٹھ جائیں گے. پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا. ہر گروہ میں جو سرغنہ، بدکماش، سرکش انسان ہوگا جس نے بہت سو کو گمراہ کیا ہوگا، اس کو بھی لے آئیں گے. پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جسے اس پہ وارد نہ ہونا ہو. تم میں سے ہر ایک شخص کو اس پر سے گزرنا ہوگا. یہ کس پر گزرنے کی بات ہو رہی ہے؟ یہ پل صراط پہ گزرنے کی بات ہے. پل صراط جو جہنم کے اوپر ہوگا. کان علی ربک حتما مقضیا. یہ تو ایک طے شدہ بات ہے، ڈیسائیڈڈ، جسے پورا کرنا تیرے رب کے ذمہ ہے. کبھی ہم نے سوچا اس پل کے بارے میں کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزریں گے تو سب، لیکن ہر ایک اپنے اپنے اعمال کے ساتھ گزرے گا، اس کے مطابق گزر ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کے اوپر پل بنایا جائے گا جس میں سے ہر مومن اور کافر کو گزرنا ہوگا. ہر شخص کو، امنکم، ہر ایک کو گزرنا ہوگا. مجھے اور آپ سب کو وہاں سے گزرنا ہے. مومن تو اپنے اپنے اعمال کے مطابق جلد یا بدیر گزر جائیں گے. کچھ تو پلک جھپکتے، جتنی دیر میں آپ ذرا اپنی آنکھ جھپکے اتنی دیر میں گزر جائیں گے، تھرو ہو جائیں گے. کچھ بجلی اور ہوا کی طرح، جیسے بجلی تیز چلتی، کچھ ہوا کی تیزی کے ساتھ، کچھ پرندوں کی طرح اڑتے اڑتے جیسے، کچھ عمدہ گھوڑوں کی طرح تیز دوڑاتے گھوڑوں کی طرح، کچھ دیگر سواریوں کی طرح گزر جائیں گے.
کچھ بالکل صحیح سالم، کچھ زخمی، کیونکہ اس کے اوپر کانٹے بھی لگے ہوئے، آنکڑے آتا ہے، حدیث میں آتا ہے بخاری میں کہ پل صراط کے اوپر ایسے جیسے کانٹے ہوتے ہیں، تو جب لوگ گزریں گے تو اگر انہوں نے غلط کام کیے ہوں گے تو وہ ان کو پکڑیں گے آگے سے، کسی کو پکڑ کے نیچے پھینک دیں گے، کسی کو جانے دیں گے، لیکن وہ زخمی ہو جائے گا، لیکن پل عبور کر لیں گے، زخمی بھی ہوں گے مگر گزر جائیں گے۔ کچھ جہنم میں ہی گر پڑیں گے جنہیں بعد میں شفاعت کے ذریعے نکال لیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے پھر وہ جہنم میں جا کر اپنی سزا بھگت کر پھر نکال لیے جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی کی ہے، کہ پل صراط پر بعض بجلی کی طرح، بعض ہوا کی طرح، بعض تیز رفتار گھوڑوں کی طرح، بعض اونٹوں کی طرح، بعض دوڑنے والے انسانوں کی طرح، بعض پیدل انسانوں کی طرح وہاں سے گزریں گے، اور دوزخ کا منہ تنور کی طرح ہے، جب مومن گزر جائیں گے تو اوپر سے ڈھکن بند کر دیا جائے گا، اور پھر گناہگار مومن شفاعت سے باہر آئیں گے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شافع محشر ہونے کی صفت کی وجہ سے جان بوجھ کے من مانے غلط کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں چونکہ آپ شافع محشر ہیں اس لیے ہمیں آپ بچا لیں گے۔ تو ابھی آپ نے اس حدیث میں پڑھا کہ آپ ہیں شافع محشر، لیکن یہ شفاعت کب ہوگی بعض لوگوں کے لیے؟ جب لوگ جہنم میں گر چکے ہوں گے۔ آپ خود سوچیں، صرف اس دھوپ پہ بیٹھنا مشکل کام ہے، تو جہنم میں ایک ڈبکی لگانا وہ کوئی آسان کام ہے؟ صرف ایک دفعہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں اگر آپ سمجھے کہ ہاں جہنم کی ایک ڈبکی لگا لوں گی کوئی بات نہیں، تو آج جا کر اپنا چولہا آن کر کے ماچس سے جلا کے صرف 2 منٹ کے لیے ہاتھ رکھے ہٹانا نہیں آپ نے، اور اگر آپ رکھ لیں تو پھر جو غلط کام کرتے ہیں کرتے رہیں، اور اگر نہ رکھ سکیں تو جس طرح آگ سے ہاتھ ہٹا رہے ہیں ایسے ہی ہر حرام کام سے ہاتھ ہٹا لیں، باز آ جائیں، چھوڑ دیں، اس لیے کہ اگر نہیں ہٹایا اس حرام سے ہاتھ تو وہ آگ پکڑ لے گی، وہ چھوڑے گی نہیں۔ ابھی تو ہم دنیا کی آگ سے ہاتھ ہٹا لیتے ہیں نا، ذرا سی بھاپ ہاتھ پہ پڑ جائے ڈھکن اٹھاتے ہوئے، ابلتی کیٹل کا ہاتھ اگر ڈھکن اٹھاتے ہوئے کوئی بھاپ پڑ جائے، منہ پہ آ جائے، جان نکل جاتی ہے، اس سے تو ہم فوراً ہٹا لیتے ہیں، پھر کریمیں لگاتے ہیں اور بہت کچھ جلن کے سامان کرتے ہیں، لیکن وہاں پر کیا ہوگا، وہاں کیا گزرے گی؟ ہم میں سے ہر ایک کو ہوش میں آنے کی ضرورت ہے۔ ان گناہوں کو چھوڑنا بہت آسان ہے، اب بھی توبہ کر لینا بہت آسان ہے، بنسبت اس کے کہ قیامت کے دن ایک دفعہ جہنم میں جا کے پھر شفاعت سے باہر نکالے جائیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ وہ بھی شفاعت کب ہوگی؟ جب انسان سزا بھگتتا جائے گا۔ فرمایا سب سے آخری شخص جو جہنم سے نکالا جائے گا وہ اتنا عرصہ جہنم میں رہے گا جتنا مدت زمین و آسمان کی زندگی ہے، جتنی مدت زمین و آسمان قائم ہے اتنا عرصہ اس کو وہاں سزا بھگتنا ہوگی۔ ایک لمحے کی تکلیف ناقابل برداشت ہوتی ہے، کہاں ہم کہتے ہیں ہاں جا کے پھر آ جائیں گے، یہ ایسا تو نہیں جیسے امریکہ جا کے واپس آ جائیں گے، کوئی بات نہیں، ایک سیر ہی صحیح۔ پھر فرمایا ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم بچا لیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی کیا، ونذر الظالمین فیہا جثیا، اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے، ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ کیوں؟ یہ کون ظالم ہے؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا۔ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے، کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں، کس کے گھر زیادہ بڑی پارٹیز ہوتی ہیں، یہ دیندار لوگوں کے گھر یا ہمارے گھر؟ مجلسوں کی شانداری جو دنیا میں ہم اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے سجا لیتے ہیں، بڑا بڑا مال اس پہ خرچ کر کے نام و نمود کی خاطر۔ دنیا میں اللہ کے نافرمان لوگ اللہ والوں سے کس بات پہ کمپیریزن کرتے تھے کہ مجلس کس کی زیادہ شاندار تھی، حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھی۔ ہم احسن اثاثا ورئیا، جن کا منظر اور جن کا فرنیچر بڑا خوبصورت تھا۔ اساس فرنیچر کو کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بھاری بھرکم فرنیچر اپنی دولت کی نمائش کے لیے رکھا جاتا ہے، یہ زیادہ سے زیادہ خوبصورت۔ فرمایا ان سے پہلے قوموں کے پاس ان سے بھی زیادہ خوبصورت فرنیچر تھا۔
اور رئیا ان کا منظر ان سے بھی زیادہ حسین تھا جس پر یہ لوگ مان کر رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی بھی چیز انہیں جہنم سے بچا نہ سکی۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں ان کو اللہ راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے، یعنی جو لوگ سیدھے راستے پہ چلتے ہیں اور چلتے چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اس راستے میں بھی ترقی دیتا ہے، عزت، دولت، دنیا، سب کچھ اس راستے سے بھی ان کو مل جاتا ہے۔ اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا، کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا، وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر کر دیا جائے گا۔ جس چیز پر ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے، کس چیز پہ ہمیں بہت مان ہے، یہ چیز میری ہے، میں اس پہ ڈپینڈ کر سکتی ہوں، یہ میرے کام آئے گی۔ نہیں، آپ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن جب اللہ کے پاس انسان جاتا ہے تو ان میں سے کوئی چیز ساتھ نہیں جاتی۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشتباں ہوں، کوئی پشتباں نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب خوب مخالفت حق پہ اکسا رہے ہیں، یعنی جب کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایک شیطان لگ جاتا ہے، پھر وہ شیطان اس کو قابو کر لیتا ہے، پھر وہ اسے اپنے طریقے پہ چلاتا ہے اور اپنے ساتھ جہنم میں لے جاتا ہے۔ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بے تاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں، وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے۔ یعنی اس کے برعکس جو نیک لوگ ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مہمان کی حیثیت سے پیش ہوں گے۔ وہ جو میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی نا، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، مقعد ہوتے ہیں بیٹھک، مجلس، ڈرائنگ روم جسے آپ کہہ سکتے ہیں اپنی زبان میں، کہ جنت میں جب وہ جائیں گے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تو ایک بڑا حسین ڈرائنگ روم سجا ہوا ہوگا اور نیک لوگوں کو تیار کر کے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے وہاں مہمانوں کی حیثیت سے بٹھایا جائے گا۔ اگر آپ کو کبھی دنیا میں کسی VIP سے ملنے کا اتفاق ہوا ہو، کسی بادشاہ کے محل میں جانے کا اتفاق ہوا ہو، کبھی کسی ایسی جگہ پر جانے کا موقع ملا ہو، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کتنا حسین منظر ہوتا ہے اور کس طرح لوگوں کی آؤ بھگت ہوتی ہے، کس طرح ان کو شان و شوکت کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے، کس طرح خاطر و مدارت کی جاتی ہے۔ فرمایا جو لوگ دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ کی خوشی والے کام کریں گے، قیامت کے دن ہم خوشی خوشی ان کو رب کے حضور مہمانوں کی طرح پیش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے پیارے آ گئے، آپ کے مہمان آ گئے۔ کیا سوچے ہمارے پاس ہیں وہ عمل کہ ہمیں بھی اللہ کا مہمان کہا جا سکے؟ کیا ہے کوئی پونجی ساتھ؟ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور مجرموں کو ہم پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے، کوئی سفارشی نہ ملے گا ان کو بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ وہ کہتے ہیں رحمان نے کسی کو بیٹا بنا لیا، سخت بےہودہ بات ہے جو تم گھڑ لائے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، زمین شق ہو جائے، پہاڑ گر جائیں، اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے،
رحمان کی یہ شان نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. کیوں؟ اس لیے کہ زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، سب بندوں کی طرح وہاں آئیں گے، سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان سب کو شمار کر رکھا ہے. سب قیامت کے روز اکیلے اکیلے اس کے سامنے حاضر ہوں گے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کر رہے ہیں، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. یاد کریں وہ حدیث بخاری کی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کو اپنا محبوب بناتا ہے تو جبریل کو بلا کے بتاتے ہیں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو. وہ بھی محبت کرنے لگتے ہیں، پھر آسمان والوں میں پکارتے ہیں میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں، تم بھی کرو. سب آسمان والے اس بندے کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں. پھر وہ پکار زمین پہ اتار دی جاتی ہے. فرمایا تم کیسے سمجھتے ہو کہ اللہ کے بن کر تمہیں نفرتیں ملیں گی؟ نہیں، اگر وقتی طور پہ مخالفت ہوگی بھی تو ایک وقت آئے گا کہ لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے. جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کر رہے ہیں، ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اسی لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈراؤ. ہٹ دھرم کون؟ جو بات سن کے نہ مانے، سمجھ کے بھی تسلیم نہ کریں. ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے؟